یہ قدرتی آفت عمران کے گھر پہ کیوں نہیں آتی؟ یہ غریبوں کے گھر پہ کیوں آتی ہے ہمیشہ؟ یہ قدرتی آفت جو ہے علی مین کے گھر پہ کیوں نہیں آتی؟ یار افریدی ہے، جیسے یہ علی محمد خان ہے، جیسے تاج گل ہے، یہ سارے کے سارے ان پہ کیوں نہیں آتی؟ 2010 میں سیلاب کے موقع پہ عمران، میں، شہزاد روئے اور بشرا انصاری بیٹھے تھے اور فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی اور سیلاب کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں۔ عمران بیٹھا تھا، ساتھ میں بیٹھا تھا، پھر شہزاد روئے اور اس کے بعد بشرا انصاری، اور بشرا انصاری وہی ہیں جو آج کل عمران کی بڑی فین بنی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے بیوقوف لوگ ہیں شوبز کے اندر جو اس فراڈیے کی حمایت کرتے ہیں، اور لیکن شہزاد روئے تھوڑا نیوٹرل آدمی ہے، وہ سیاست میں زیادہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، وہ اپنا سماجی کام کرتا ہے۔ تو یہ عمران جو ہے اس زمانے میں اس کو عمران خان کہتا تھا، میں تھوڑی بہت اس کی ایز اے کرکٹر عزت بھی کرتا تھا، لیکن ایز اے پولیٹیشین مجھے شروع سے پتا تھا کہ بڑا فضول آدمی ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے، مذہب فروش ہے، منافق ہے، جھوٹ بولتا ہے اور لالچی بھی ہے، اور کرپٹ بھی ڈیفینیٹلی ہوگا، جو اس کا پتہ چل گیا ہمیں جب اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد پوری قوم کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا تھا، لوگ بھوکے تھے، غریب تھے، اور یہ توشہ خانہ سے کروڑوں روپیہ بنا گیا، اور اس نے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی سے دوستی رکھی اور اس سے زمینیں بھی لیتا رہا اور پیسے بھی لیتا رہا، اور اس کی بیوی جو ہے اس سے زیور ہیرا جواہرات وغیرہ لیتی رہی۔ اب یہ جو عمران بیٹھا تھا تو یہ بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں گفتگو ہوئی تھی میری اور عمران کی، کہ بات سارے سیلاب پہ کر رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور فنڈ ریز کرنا ہے، اور لوگوں کی پریشانیاں بتا رہے تھے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ سیلاب آتے کیوں ہیں۔ تو میں نے ادھر یہ بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو حکمران طبقہ ہے وہی سیلابوں کے آنے کی وجہ ہے سب سے بڑی، اور یہ مافیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ سب ایک جیسے ہیں، سب کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور جو ویسے بھی اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور ایلیگلی پیسہ کماتے ہیں، یہ ان کو پشت پناہی ان کے گھر کے ان کو ایک طرح سے تحفظ دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر خاص طور پہ پختونخوا کے علاقے میں درخت بہت کٹے ہیں، اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہوا ہے، اور سیلاب جو ہے وہ اس کے آنے کے لیے راہ ملتی ہے۔ دوسرے نمبر میں نے کہا کہ ادھر غیر قانونی تعمیرات ہیں جس کی وجہ سے جب وہ سیلاب آتا ہے تو ساتھ عمارتوں کو بہا کے لے جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر نکاسی بھی نہیں ہوتی، اور حکومت جو ہے اس بارے میں سیریس نہیں ہوتی، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کا نکلنے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، کیونکہ غریب لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ عمران جیسے ارب پتی کو کیا فرق پڑتا ہے جو 300 کنال کی پہاڑی پہ رہتا ہے اور وہاں پہ انجوائے کرتا ہے اپنی زندگی، اور اس کے بچے جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں لنڈن میں، اور ان کو سیلاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ، کھرب پتی بچے ہیں اس کے۔ اور چوتھا میں نے کہا کہ یہ ویسے ہی حکومتیں ہی بڑی نااہل ہوتی ہیں اور یہ سارے امیر لوگ ملے ہوتے ہیں۔ تو عمران کیا کہتا ہے کہ آگے سے ایک دم بولا کہ میں نے کہا یہ سب مافیاز کر رہے ہیں، یہ سب مافیاز کا قصور ہے، اور سب سے ضروری جو ہے وہ ٹمبر مافیا ہے جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ 2010 میں یہ بات میں کر رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے نیشنل، جبکہ میں ابھی سیاست میں بالکل نہیں تھا۔ 2013 میں بھی جب مجھے عمران نے 4 دفعہ پارٹی میں آنے کے لیے کہا پی ٹی آئی میں، اس وقت بھی میں سیاست میں نہیں تھا، اور 2018 میں پہلی دفعہ ہم نے پارٹی بنائی ہے، برابری پارٹی، عام لوگوں کی پہلی پارٹی جو 78 سال میں بنی ہے۔ لیکن 2010 میں تو میں بالکل سیاست میں نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ بات کی تو عمران کو میں نے کہا کہ یہ تو مافیاز کر رہے ہیں سارے، اور مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو اس نے نا میرے کندھے پہ نا ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ جواد فکر نہ کرو، جب میں آؤں گا تو تمام مافیاز کو دیکھ لوں گا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ عمران نہیں ہے، مولا جاٹ ہے، مطلب یہ کس طرح کی باتیں کوئی بندہ کرتا ہے، وہ بھی کھرب پتی ارب پتی آدمی، یا اس کی پارٹی جو کھرب پتی ارب پتی پارٹی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے کسی کے لیے؟ تو میں خیر چپ ہو گیا، میں بولا نہیں اس کے بعد، کہ ایسی ہی مطلب ایک بدمزگی ہونی تھی۔ اور اس کے بعد پھر عمران کو حکومت ملی 2013 میں پختونخوا میں، اور آپ سب نے دیکھا کہ اس حکومت کے بعد کیا ہوا۔ وہ آج تک 13 سال ہو گئے ہیں پختونخوا میں جو حالات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب مافیاز نے ادھر مصیبت ڈالی ہوئی ہے، آت مچائی ہوئی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا، سب لوگ پیسے کھاتے ہیں، کیسے پیسے بناتے ہیں۔ عمران نے مافیاز کو کیا پکڑنا تھا، یہ مافیاز کا حصہ بن گیا۔ ملک ریاض سے بڑا مافیا کون ہے پاکستان میں، اس کا یہ دوست بن گیا۔ تو یہ بڑا میں نے کہا نا جھوٹا منافق آدمی تھا۔ تو میں کیوں یہ ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں تو شروع سے سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں، جیسے میں نے مسلم نون بھی جوائن نہیں کی، میں احسن اقبال نے مجھے کہا، وہ بڑے میرے سینئر ہیں میری یونیورسٹی کے، میں انجینئر ہوں، وہ بھی انجینئر ہیں،
انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ میرے سینئر تھے کافی زیادہ، تو میں نون لیگ میں بھی نہیں گیا کیونکہ وہ بھی امیروں کی پارٹی ہے، میں پیپلز پارٹی میں بھی نہیں گیا، مجھے نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل نے کہا اور ٹکٹ کے لیے کہا پیپلز پارٹی کی 2013 میں نہیں گیا اس میں. تو یہ سارا پس منظر بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ اب جو پختونخوا میں سیلاب آیا ہوا ہے یہ ساری اس کی وجہ وہی ہیں. یہ جو پختونخوا کے بارے میں پی ٹی آئی کے صحافی خاص طور پہ کچھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں ففتھیا کہتا ہوں، یہ سارے ففتھی ہیں جو جنرل فیض حمید نے بنائے تھے، اور یہ سارے لوگ بک بک کرتے ہیں ہر وقت اور جو مرضی ہو جائے عمران کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شہرت اور ان کے پیسے جو ہیں عمران کی وجہ سے بنے ہیں. جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے ان کی ٹیمیں بنائیں، وہ بڑا تیز تھا، مکار آدمی تھا عمران، چلاک آدمی تھا بڑا، اور اس نے ان کو ہلہ شیری دی کہ بدتمیزی کر لوگوں کے ساتھ، گالم گلوچ کرو، فوش گالم گلوچ کرتے ہیں لوگ، بدتمیزیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دو ٹکے کے یہ صحافی ہیں سارے. تو یہ آج کل یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو قدرتی آفت ہے، کلاؤڈ برسٹ تو جب ہو جائے تو اس طرح ہی ہوتا ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ بچا سکتا ہے آپ میں سے کوئی، وہ تو نہیں بچا سکتا کوئی، لیکن جب کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ نقصان کتنا پہنچاتا ہے اس کا سارا ذمہ جو ہے اس جگہ کی صوبائی حکومت کے اوپر ہے. اگر برابری پارٹی کی حکومت ہوتی 13 سال سے پختونخوا میں تو ہم اس پورے علاقے کو عام لوگوں کے لیے جنت بنا سکتے تھے، کیونکہ پارٹی ہی ہماری عام لوگوں کی ہونی تھی، اور عام لوگ خود اپنے لیے کرتے وہ سب کچھ جو کہ کبھی بھی امیر لوگ ان کے لیے نہیں کر سکتے. کیا علی مین کے گھر میں سیلاب آیا ہے؟ کیا عمران کے جو وہاں رشتہ دار رہتے ہیں ان کے گھروں میں سیلاب آیا ہے؟ یہ تو غریب علاقوں میں آیا، اور بنیر جیسے علاقوں میں، اور 400 علاقتیں سنا ہے کہ وہاں ہو گئی ہیں. لیکن عمران کے بچے تو بیٹھے ہیں لنڈن میں انجوائے کر رہے ہیں، غریب بچے مر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو یہ جو فراڈیا آپ کے ساتھ یہ کہتا ہے بار بار بات کہ جی ہم بڑے زبردست ہیں، ہم نے بڑی حکومت اچھی چلائی ہے پختونخوا کی، انہوں نے 13 سال بربادی اور تباہی کی ہے پختونخوا میں. برابری پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا مجرم سب سے بڑا عمران ہے، جو بہت بڑا فراڈیا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. سیاست پوری اس کی فراڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، منافقت پہ کھڑی ہے، جھوٹ پہ کھڑی ہے، لالچ پہ کھڑی ہے، کرپشن پہ کھڑی ہے اس آدمی کی ساری سیاست. لیکن یہ اپنا نیک امیج بنا رہا ہے، اور یہ وہ کہتا رہتا ہے جی مجھے خدا نے تیار کیا تھا. اب جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے. یہ اس کو آس پاس بھی کہیں اس کے جو ہے وہ خدا کا مجھے کہیں نظر نہیں آتا، اس کا عمل کو اس کے مطابق ہو. یہ صرف باتیں کرتا ہے، بکواس سے آپ جتنی مرضی کروا لیں، چاہے وہ پاکستان میں کرے چاہے پاکستان سے باہر جا کے کرے، یہ صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں کہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، تو یہ لوگوں کو یوز کرتا ہے، مطلب پرست آدمی ہے. میں شکر کرتا ہوں کہ میں کبھی پی ٹی آئی میں 4 دفعہ اس کے کہنے کے باوجود میں نہیں گیا. تو یہ جو آدمی ہے عمران، یہ تو سب سے بڑا مجرم ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی مجرم ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ پختونخوا سے اسپیشلی ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ یہ غریبوں کا پختونخوا، پہلی ادھر انفراسٹرکچر کے اتنے بڑے مسائل ہیں. جس طریقے سے لوگ وہاں رہتے ہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے وہ غار کے زمانے میں رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے وہ پتھروں کے زمانے میں رہتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں بنیر میں پتھر ہی پتھر ہیں اس وقت، اور سارا پانی جو ہے اس نے پتھر لا کے بنیر میں پھینک دیا ہے. جہاں پہ اچھے خاصے لوگ صحیح طریقے سے رہ رہے تھے ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. مجھے اس سے وہ آزاد کشمیر کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. جب میں آزاد کشمیر گیا تھا اور زلزلوں میں نے کام کیا، سیلابوں میں کام کیا، آپ سب کو پتہ ہے، تو وہاں پہ بھی میں نے جس طرح کے حالات دیکھے تھے غریب علاقوں میں، وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور وہاں پہ بہت بڑی بڑی نمبر میں ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالات ہیں ٹوٹل ہلاکتوں کے، لیکن مجھے لگتا ہے ہزاروں میں تو ہوں گی. تو اس کا سارا جو ذمہ داری ہے اس کی وہ بنتی ہے علی مین کی حکومت پہ، پختونخوا کی تمام ایم پی ایز پہ جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں جو حکومت میں ہیں، اور وہ تمام ایم این ایز جتنے بھی پی ٹی آئی کے اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جو تھوڑے بہت ہیں، اور ان سب پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے جو پختونخوا میں ہوا ہے. اور یہ ہم سے یہ بک بک نہ کریں آپ آگے کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، قدرتی آفت آ گئی. ان کے جو بڑے بڑے یہ جو شہریار افریدی ہے، جیسے یہ علی محمد خان ہے، یا یہ زتاج گل ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان پہ کیوں نہیں آتی یہ آفت، ان کے گھروں میں کیوں نہیں آتی؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کا گھر بہ گیا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے آ کے واویلا مچایا ہو کہ جی ہماری فیملی بہ گئی، یا ہمارے اتنے لوگ مر گئے، یا ہمارے اتنے لوگ زخمی ہو گئے، یا ہمارے گھر کو جو ہے وہ بہا کے لے گیا سیلاب؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ امیر علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کیسے رہتے ہیں. عمران کو بھی فرق نہیں پڑتا اور پی ٹی آئی کو بھی نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا اس ملک میں وہ یہ ہے اس وقت
کہ عمران فراڈ کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو خاص طور پہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بتاتا ہے، یہ وہی آدمی ہے. یاد رکھیں، بار بار میں آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ مذہب کی بات کرتا ہے تو میں بھی پھر اس کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وہی آدمی ہے جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا صرف اس لیے تاکہ اس کو اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے. یہ اتنا بے غیرت آدمی ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہی اتنی گھناؤنی ہے اور اتنی گندی ہے. تو اس آدمی نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ ایک لانتی سا بے غیرت سا آدمی ہے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. پختونخوا میں جتنی بھی تباہی ہوئی ہے اس سے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، میرے ہم وطن ہیں. لیکن آپ کو ایک بات یاد میں دلا دوں بار بار، اس ملک کے اندر جب تک عام لوگوں کی برابری پارٹی میں نہیں آؤ گے، پختونخوا میں اس کو منظم نہیں کرو گے، اس پورے ملک کے اندر اس کو منظم نہیں کرو گے، اس پارٹی کو، برابری پارٹی کو. میں الیکشن تک نہیں لڑ رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ اس آدمی سے ذرا ہوشیار رہیں، یہ پارٹی بنا رہا ہے اس ملک میں، عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہے. نہ تو مجھے کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ مجھے کسی سے کچھ چاہیے. میں نے تو کبھی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والی حرکت ہی نہیں کی، اور مجھے جو مل رہا ہے وہ برابری پارٹی کی تعمیر ہے. اس وقت اس ملک کے اندر بہت زیادہ لوگ برابری پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہماری نفری جو ہے وہ لاکھوں میں ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ہم اس ملک کے اندر حکومت حاصل کریں گے. لیکن یہ جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب صدمے کے واقعات ہوتے ہیں، دکھ اور تکلیف کے واقعات ہوتے ہیں، جب کہ تباہی بربادی نظر آتی ہے لوگوں کو، تو اس وقت ان کو اصل چہرہ بھی نظر آتا ہے اپنے حکمرانوں کا. تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے، بار بار بتانا کہ میرے جیسا مڈل کلاس کا آدمی آپ کے اندر سے جو ہے صرف وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا ان کھرب پتی ارب پتی لوگوں میں سے، ان سرمایہ داروں، جگیرداروں، مافیاز، اور پھر یہ جو بدماش ہیں اس ملک کے اندر کاغذی قسم کے. عام لوگوں کی جب قوت بنے گی تو ان بدماشوں کی ایسی کی تیسی ان کو کونے میں لگا دیں گے ہم ان سب کو. عام لوگوں سے بڑی طاقت کسی کی بھی نہیں ہوتی اگر وہ مل جائے تو. اور یہ جو پیر و مرشد ہیں سیاسی، اور یہ جو سردار ہیں قبائلی، ان سب کو ہم دیکھ لیں گے. کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے میرے یہ، کسی میں ہمت نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ ان لوگوں کے خلاف بات کرے. میں ان سب کے خلاف بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کا سیاسی مخالف ہوں. تو جب تک آپ لوگ منظم نہیں ہوں گے برابری پارٹی میں، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اور یہ اس کو قدرتی آفات کہہ کے آپ کو دلاسا دیں گے، جبکہ یہ قدرتی آفات صرف اور صرف غریبوں کے حصے میں آتی ہیں. ان امیروں کے، حکمرانوں کے، ان بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بے شرم اور بے غیرت لوگوں کے، یہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ان قدرتی آفات سے. یہ صرف اور صرف آپ کے لیے آتی ہیں ایسا لگتا ہے، حالانکہ خدا تو سب کا ہے، خدا نے تو سب کو پیدا کیا اور برابر پیدا کیا. تو یہ ہمارا نظام ہے جو اس طرح کر رہا ہے، اور نظام جو کہ امیروں کے ہاتھ میں ہے تو وہ غریبوں کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا جب تک غریب اور عام لوگ اور جو مڈل کلاس ہے وہ خود سیاسی طور پر منظم ہو کے برابری پارٹی کے انڈر اس ملک کا نظام نہیں سنبھالے گی، اور اپنے طبقے کے لیے اس ملک کو نہیں چلائے گی. اور ترقی اور خوشحالی پورے پاکستان کو نہیں ملے گی سوائے 1 کروڑ لوگوں کے یا 50 لاکھ لوگوں کے. میں تو سمجھتا ہوں 50 لاکھ بھی زیادہ ہیں. یہ جن لوگوں کو کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، سوائے ان کے باقی تمام پاکستان جو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، جہالت کا ہر طرف آپ کو پتہ ہے راج ہے، اور اسی طرح علاج اور تعلیم کی بہت بڑی کمی ہے. تو اس ملک کے اندر روزگار تک نہیں لوگوں کو مل رہا. تو جب تک ایک عام لوگوں کی پارٹی، برابری پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی، پاکستان آپ کے لیے نہیں چلے گا. یہی وہ میسیج ہے جو میں بار بار آپ کو دے رہا ہوں. اور تمام پارٹیز کے جو سپورٹر ہیں، غریب اور مڈل کلاس کے جو کروڑوں کی تعداد میں 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، وہ بار بار میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا اگر آپ متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، یہ ملک اپنے ہاتھ سے چلائیں. یہ سب لوگ آپ سے ڈریں گے اس وقت، جس طرح آپ ان سے ڈرتے ہیں نا، یہ آپ سے ڈریں گے. تھانے کچہریوں کے اندر آپ کو مارا نہیں جائے گا، آپ کو بازاروں میں جو ہے ذلیل نہیں کیا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. آپ کو کسی بھی ٹائم پہ جو امیر جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، گالی نکال دیتے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسا کبھی نہیں ہوگا برابری پارٹی کے اقتدار میں. برابری پارٹی کے اقتدار میں ترقی اور خوشحالی ملے گی لوگوں کو. ان کے پاس لاکھوں روپیہ ہوا کرے گا مہینے میں اپنی فیملی کو چلانے کے لیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ اس ملک میں اتنا پیسہ ہے جو کہ صرف اور صرف امیروں کے جیب میں جا رہا ہے. 50-60 لاکھ لوگ ہیں، اور باقی جو میں زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ بھی کر لیں تو وہ جو باقی جو 24 کروڑ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے تھوڑی پیسوں میں نوکریاں کرتے ہیں، حکومت ان کو کچھ نہیں دیتی، ریاست ان کے کسی بھی کام کی ذمہ دار نہیں بنتی. جبکہ کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ سارا کا ذرا ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کو دینا.
میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہم ذمہ دار ہوں گے اس کے. وہ کہتے ہیں نا کہ کھانا کپڑا گھر تحفظ تعلیم صحت اور روزگار، ریاست اس کی ذمہ دار، ریاست کو ذمہ دار ہونا چاہیے. جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ خدا سے لے لیں. اب خدا نے تو سب کو دیا ہوا ہے، اب خدا کسی کو اس کے تکیے کے نیچے تو پیسے رکھ کے نہیں دیتا. اس نے نظام کو کہا ہے، آپ لوگوں کو کہا ہے کہ خود اپنے لیے کرو. سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، ہر چیز موجود ہے. اس کی بانٹ صحیح نہیں ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے. اس لیے نہیں پہنچی کہ امیر اس کو راستے میں ہڑپ کر لیتے ہیں اور اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. یہ غریبوں کے ہاتھ میں اس وقت جائے گا جب غریب اور عام لوگ اور مڈل کلاس جو ہیں ان کی اپنی حکومت ہوگی، اور وہ صرف برابری باڈی میں آپ کے شامل ہونے سے ہی ممکن ہے.